فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان۔ صلوات پڑھے محمد۔ عزاداران امام، جعفریہ سینٹر اٹلانٹا کی تیسری مجلس ہے، تھرڈ مجلس، برزخ سے قیامت تک۔ ہڈن ٹاپک ہے، بالکل ایسا ہڈن ہے یہ کہ کوئی جا کے آ کے نہیں بتایا کہ کیسا ہے، اور کوئی جانا بھی نہیں چاہتا۔ یہ وہ جگہ کی میں بات کر رہا یہ 10 دن کہ جہاں کوئی جانا بھی نہیں چاہتا، nobody wants to go۔ آپ پوچھیں کسی سے، کسی مذہب و ملت کا آدمی ہو، کسی شہر کا رہنے والا، کوئی رنگ ہو، بالکل آخری سٹیج بھی ہوگا اس کو، لیکن وہ بولے گا میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، یہاں رہنا چاہتا ہوں، اس دنیا میں رہنا چاہتا ہوں۔ اتنے پرابلمس ہے دنیا میں کہ مطلب انلیمیٹڈ پرابلمس، ایک پرابلم سالو کرو دوسرا پرابلم شروع ہوتا۔ اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ بزنس کمیونٹی ہے، آج پورے پرابلم سالو کر کے کل صبح جاتے پھر ایک نیا پرابلم شروع ہوتا، کسٹمر کا پرابلم، اس کا پرابلم، اس کا، آلویز 24 آورس الرٹ رہتے۔ کیوں؟ یہ پرابلمز اتنے ہونے کے باوجود بھی اتنی محبت، کتنی محبت ہے دنیا سے، اتنی محبت ہے کہ وی لو ٹو لیو، کہ ہمیں جینا چاہتا ہوں، میں محبت ہے مجھے اس سے۔ اللہ بول رہا کس سے محبت کر رہے؟ کل من علیہا فان، ہر چیز کو میں فنا کر دوں گا، ختم کر دوں گا، کوئی چیز کو باقی نہیں رکھوں گا۔ جیسے 2 دن سے میں بول رہا کہ ایک چیز، ایک زیرو، اتنا چھوٹا سا انسیکٹ، ایون اینٹ باقی نہیں رہے گی جب وہ دن آئے گا۔ کوئی چیز مطلب کچھ رہے گا ہی نہیں، بلکہ کیا رہے گا وہاں پہ؟ ایسا زمین سے آتے رہیں گے باہر۔ خالی اگر امیجن کرے نا، خالی اگر انسان سوچے نا، یہ میرے گھر، یہ میری گاڑی، یہ میرا پیسہ، یہ میرا بزنس کس کام کا رہا؟ کس چیز کا رہا؟ یہ کیا ہے لائف ہماری؟ اس لائف میں کیا ہے؟ اتنا کوئی ایک مجھے بتا دے کہ اتنا سکون ہے۔ اللہ وہی تو بول رہا کہ سکون یہاں نہیں ہے، سکون وہاں ہے۔ انگلش کا ورڈ ہے نا ایٹرنل، ایٹرنل لائف ہے وہ، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ اور ایسی لائف ہے کہ جو آپ چاہتے وہ ملے گا، جو آپ کے ذہن میں ہے کہ مجھے ایسا ہو، اچھا وہ آپ کو عطا کرے گا۔ اور اللہ نے کیا کیا اس لائف کے لیے؟ اس کا سٹارٹ کہاں ہونے والا ہے؟ بہت بڑے بڑے آپ کو پلانس ہے آپ کے، پلیز غور سے سننا۔ ہمارے بڑے پلانس ہیں کہ مجھے دنیا میں، جب انسان، آپ اٹلانٹا میں کوئی رہتا، کسی کے مثال کے طور پہ 2 ڈیری کوئن ہے، وہ بولتا میرے 4 ہو جائے۔ کوئی بول رہا میرا چھوٹا ایک بنگلہ ہے، بولتا ایک بڑا بنگلہ ہو جائے۔ یہاں بھی ہو، انڈیا بیک ہوم بھی ہو، یہاں ہر طرف سے۔ اس لیے کہ جو وشز ہے نا، جو خواہشات ہے، وہ اینڈلیس رہتے۔ ہر انسان کی خواہش ختم ہی نہیں ہوتی۔ کسی انسان کی خواہش وہ نہیں بول سکتا بس یار اٹس انف ناؤ، نہیں۔ پھر اگر کوئی اس کے سامنے کوئی پروجیکٹ آئے گا وہ فوراً بنائے گا۔ اور ہر انسان یہ چاہتا، میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا کہ انسان کو اس دنیا کے لیے
برزخ کے لیے کیا کرنا. میں گلف کی مثال دیتا اس لیے کہ میں بھی گلف میں رہا. آپ لوگ یہاں پہ سٹیزن سے، اس لیے کہ آپ لوگوں کی وہ وش نہیں ہوگی. جو گلف میں مومنین رہتے نا، مومنین کے علاوہ گلف میں جو کم ہر انسان رہتا سب کانٹیننٹ کا، کوئی دبئی میں، کوئی کویت میں، کوئی سعودیہ میں، ہر جگہ، مسقط میں، کوئی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی بات کر رہا، سب کانٹیننٹ. غور سے سنو، عورت ہو، مرد ہو، نئی شادی ہو کے لڑکی آئی، اس کی بھی وہی خواہش ہے وہاں پہ. جتنے گلف میں ہیں، غور سے سنو، جتنے گلف میں ہیں، کوئی بڑی پوسٹ پہ، کوئی چھوٹی پوسٹ پہ، ہر آدمی وہاں پہ جو ارن کر رہا، جتنا بھی کوئی 1000 دینار ارن کر رہا کویت میں، کوئی 20,000 ریال کسی کی سیلری ہے سعودیہ میں، کوئی دبئی میں 20,000 درہمز کما رہا، تو وہ کیا کرتا؟ لمیٹڈ خرچہ کرتا. پلیز غور سے سننا، لمیٹڈ خرچہ کرتا. گھر لے گا اور بیوی بچوں کے اسکول کا لمیٹڈ خرچہ کرتا، اور ہر مہینے وہ سیو کرتا. سیونگ ہر آدمی کرتا وہاں پہ. ایک لیبر ہے وہ بھی سیونگ کرے گا، ایک ملینر ہے وہ بھی سیونگ کرے گا وہاں پہ. اور سیو کر کے وہ کیا کرتا پتا ہے؟ گلف میں کوئی پیسہ گلف میں نہیں رکھتا، سب واپس بیک ہوم کر دیتے. ان سے پوچھا بھائی تم رہتے یہاں ہو، پیسے وہاں کیوں بھیج رہے؟ ارے وہ بولتے کہ بابا یہاں پتہ ہی نہیں کب ویزا کٹ جائے، کب جانا پڑے. کیا بول رہا یار میں؟ گلف میں جتنے انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، سری لنکن سے، ان سے پوچھو اس کا پہلی پلاننگ، پہلا سٹیپ کیا ہے اس کا؟ وہ یہ بولتا کہ مجھے بیک ہوم میں، احمد آباد میں، حیدرآباد میں، لکھنؤ میں، بامبے میں، جہاں کا بھی ہے وہ بولتا میرا پہلے گھر بن جائے، بنگلہ بن جائے، فلیٹ بن جائے، جو بھی ہے وہاں بنے. کوئی آدمی یہ پلان نہیں کر رہا کہ میں جہاں رہتا ہوں، جہاں جاب کرتا ہوں وہاں بناؤں. کوئی یہ پلاننگ نہیں کر رہا کہ میں یہاں بناؤں، جبکہ چانس ہے بنانے کا. آج کل تو بہت اچھا چانس ہے. پہلا سٹیپ جو اس کا ہوگا، پلیز غور سے سننا، پہلا سٹیپ جو ہوگا وہ بیک ہوم، وہاں پہ اچھا گھر بنے. اور گھر بھی بناتا، میں کیا بول رہا یار، گھر بھی بناتا، گھر کو سجاتا بھی. کوئی خالی ایک سکیلیٹن بنا کے نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ دنیا گلف میں رہنے سے تھوڑے دماغ بھی خراب ہو جاتے. میں بھی رہا نا بھائی. کیوں؟ انڈیا میں ایئر کنڈیشن نہیں تھا، جب سے گھر میں 18-20 سال رہے ایئر کنڈیشن کی عادت ہو گئی. سینٹرلی ایئر کنڈیشن اگر کوئی فلیٹ مل جائے تو پہلے بک کرے گا، محنت کرے گا، مصیبت اٹھائے گا، کم پیسے خرچ کرے گا، لیکن وہ اپنے فلیٹ کو اون کرے گا کہ سینٹرلی ایئر کنڈیشن مل گیا. بہترین فلیٹ ہو جائے سینٹرلی ایئر کنڈیشن. کیوں؟ وہاں رہنا ہے ہم کو، اس لیے کہ گلف میں 20 سال رہ کر آئے تو وہاں پہ اب گرمی میں نہیں رہ سکتے انڈیا کی، تو بہترین، اور گھر کو مکمل سجاتا. کوئی آدمی یہ نہیں سوچتا کہ یار وہاں بنا کے فائدہ کیا، رہتا تو میں یہاں ہوں. آپ نے بنا لیا بہترین فلیٹ پوش ایریے میں، احمد آباد کے، حیدرآباد کے، بنا لیا، 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ کا فلیٹ بن گیا، گاڑی آ گئی، سب آ گئی، اور آپ آرام سے وہاں زندگی گزارے. اب پلان کر رہے کہ جب میں جاؤں گا رہوں گا. پتا چلا آپ نہیں گئے، باکس میں گئے آپ. میں جانتا دوستو ایسے لوگوں کو. آپ نہیں گئے. وہ بنایا کس کے لیے؟ دنیا کا گھر کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے تھا نا. اگر تمہارا گھر ہوتا تو تم رہتے. یہی بات اللہ بول رہا، معصوم بول رہے، امام بول رہے، میں نہیں بول رہا، میرا مولا بول رہا کہ تم کو گھر یہاں نہیں بنانا ہے. مثال کے طور پہ احمد آباد میں، حیدرآباد میں آپ کا بڑا بنگلہ ہے، بیوٹیفل بڑا بنگلہ، آپ نے رجسٹر کرا لیا اپنے نام پہ، گئے بھی رہے بھی. 1 سال کے بعد سوئے تھے بستر پہ، اپنے ہاتھ اور پیر کے ساتھ گئے تھے، پیٹ بھر کے کھانا کھا کے گئے تھے. صبح میں بہت بڑا دعوت تھی گھر میں، پوری پلان کر کے گئے تھے کہ کل میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، اور سب کو انسٹرکشنز دے کے گئے تھے کہ دیکھو جب میں کل یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے. سب تیار. صبح میں وائف اٹھا رہی، پتہ چلا اٹھ رہے نہیں.
وہ پوری دعوت ختم، کینسل ہو گئی، گھر بن گیا، مر گئے۔ اب آپ سے میں پوچھتا کہ اتنا بڑا گھر ہے، گورنمنٹ میں میرا نام ہے، رجسٹری میرے نام کی ہے، آئی اون دیٹ ہاؤس، میں اون کر رہا ہوں، اور میں نے ڈر کے اپنی بیوی کے نام پہ بھی نہیں کیا۔ کیا بولا؟ میں جانتا ایسے لوگوں کو کہ کہا کہ بیوی کے نام پہ کر دوں گا تو وہ پھر کلیم کر لے گی۔ دیکھیں امریکہ میں آپ کر رہے، دیکھیں میں کوئی ڈیفرنسز پیدا نہیں کرنا چاہتا، 7 دن ہوں یہاں پہ، تو بیوی کے نام پہ بھی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ ارے یار وہ تو وہ میرے نام پہ رہنا چاہیے، اور بیوی بھی چاہتی، بہت لونگ وائف ہے۔ ہوا کیا؟ روح نکلی۔ تم اب تک کیا تھے؟ میں اپنا ہی نام لیتا، عابد بالگرامی۔ روح نکلی، اب کوئی عابد بالگرامی نہیں بولتا، اب یہ بولتا ہی کہ ان کی باڈی کو اٹھائیں گے کب؟ اب تک نام تھا، میت ہو گئی۔ کوئی یہ نہیں بولتا کہ ان کو اٹھاؤ، نہیں، یہ پوچھتے کہ اٹھائیں گے کب؟ آپ نے ایک چیز غور کی کہ کتنی جلدی ہے اٹھانے کی؟ تمہاری بیوی، یور اون وائف، جو تم سے اتنی محبت کرتی تھی، تمہارے بچے کہ جن کے لیے تم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تم نے اپنے پیٹ کو کاٹ کے ان کو حرام کھلایا، ان کے لیے ہر چیز کی، خود پرانا لباس پہنا، ان کو نیا لباس پہنایا کہ مارکیٹ میں ان کا سٹیٹس رہے، لیکن آج وہی بیٹا، اس کے ذہن میں، آپ کی وائف، اس کے ذہن میں جیسی روح نکلی، ذہن میں کیا خیال آیا کہ اس میرے شوہر کو یہاں سے کب نکالو؟ سوچو میں کیا بول رہا۔ اگر تمہارا اون ہاؤس ہے، ذاتی گھر ہے، تو نکال رہے کیسا تم کو وہاں سے؟ میں کیا بولا دوستو؟ اگر تم اون کرتے اس بنگلے کو تو تم کو نکالا کیوں جا رہا؟ اور لے کے کہاں جا رہے؟ ایئر کنڈیشن سے نیچے، اوپر نہیں، انڈر گراؤنڈ۔ کتنے؟ 6 فیٹ نیچے۔ یہاں سے یہ برزخ کا سٹارٹ ہے، دس از برزخ۔ میں نے پتہ نہیں آپ بولا تھا نہیں بولا تھا، یہ مثال میرے ساتھ خود ہوا واقعہ، نیو یارک کا واقعہ ہے۔ 4-5 سال پہلے، شاید 2009 میں یا 10 میں، میں الخوئی سینٹر میں، 5 سال ہو گئے شاید اس کو، الخوئی سینٹر نیو یارک میں میرا رمضان پڑھ رہا تھا میں، فرسٹ 15 days۔ آپ کو معلوم الخوئی انڈیا امریکہ کا ون آف دی ٹاپ امام بارگاہ ہے، تو پہلے 15 دن میں پڑھا، تو 10 یا 11 رمضان کو ایک مومن نے مجھے افطار پہ بلایا۔ کہاں بلایا؟ جہاں وہ ٹوئن ٹاور گرے تھے، وہیں پہ ایک بلڈنگ میں، اس کا آفٹر ٹوئن ٹاور تو 2002-3 میں گرے نا، یہ تو اس وقت کا، ابھی حال کا ہے، میں جب میں خوئی سینٹر پڑھ رہا تھا، تو وہاں پہ میں گیا، اور وہاں پہ اس کا فلیٹ تھا 65 فلور پہ۔ ہم گئے، لفٹ میں چڑھے، 2 منٹ میں اوپر چلے گئے، 65 فلور پہ، زبردست فلیٹ، بیوٹیفل، بڑا، مطلب بہت بڑا، ویری براڈ، 4 بیڈروم کا فلیٹ، زبردست۔ اور گیا، اس نے کہا مولانا دیکھو میرا ڈرائنگ روم دیکھو، میرا ڈائننگ دیکھو، میرا بیڈ روم دیکھو۔ تو میں نے کہا یار یہ بولو تم اتنی اوپر کیوں آئے؟ میں نے کہا یار یہ فلیٹ اگر تم نیچے لیتے، فرسٹ فلور یا سیکنڈ فلور پہ، تو بولا ارے مولانا وہ تو $2 لاکھ میں مل جاتا۔ میں نے $1 ملین پے کیا ہے اوپر آنے کے لیے، لیکن میں نے کہا کیوں، وائی؟ تو کہا مولانا اوپر رہنے کا پلیزر ہی کچھ اور ہے، میں سب سے اوپر ہوں، پورا نیو یارک نیچے ہے۔ اب پیسے والوں سے زیادہ بحث بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پیسے والوں کا مزاج ہی الگ ہوتا، جب پیسہ آ جاتا تو مزاج بدلنے لگتا، وہ ڈالر میں ملینر ہو یا دینار میں ہو یا ریال میں ہو یا روپیے میں، جیسی پیسہ آتا سب سے پہلے وہ زمین پہ نہیں چلتا، تھوڑا سا اوپر چلتا، اور چھوٹتا کیا؟ امام بارگاہ چھوٹتا، مسجد چھوٹتی، اس لیے کہ پیسے والوں کے پاس ٹائم ہی نہیں رہتا۔ یہ بڑا ایک عجیب چیز ہے دوستو، کبھی پیسے پہ پڑھوں گا پورا خمسہ، واٹ از منی، منی کے اوپر ٹاپک ہی منی رہیں گے، پیسہ۔ اسلام کیا بول رہا پیسے والے کے لیے؟
15 رمضان پڑھ کے میں بامبے گیا. 17 رمضان سے میری مجلسیں تھیں عید تک، 29 تک شاید 28 تک. بامبے میں فاطمین امام بار کا نام لے رہا ہوں. فاطمین میں مجلس پڑھا تھا جو لوکٹ والا کے قریب. 27 رمضان کو مجھے افطار پہ وہاں پہ ایک مومن نے بلایا. وہاں گیا، وہ سیدھا 23ویں مالے پہ لے گیا، 23rd فلور پہ. تو میں نے ان سے پوچھا بابا یہ 23rd فلور پہ کیسے آ گئے تم اتنی؟ اچھا اس کے بھی وہی جملے، مولانا میرا بیڈ روم دیکھو، میرا ڈائننگ دیکھو، میرا ڈرائنگ دیکھو، میرا ہال دیکھو. میں نے کہا یار یہ اتنی اوپر کیوں ہے، تم نے کچھ ایکسٹرا پے کیا؟ بولتا ہے 1 لاکھ روپیہ ایک فلور کا دیا میں ایکسٹرا. I paid 23 lakhs extra to get this flat. I said okay. لیکن تم آئے کیوں اوپر؟ وہی جملہ. ارے مولانا اوپر رہنے کا پلیزر ہی کچھ اور ہے. میں سب سے اوپر، بامبے سب سے نیچے. اس کے فوراً بعد میری مجلس تھی. میں نے کہا میں نیو یارک گیا تو اس نے بھی یہی جملہ بولا، اوپر رہنے کا پلیزر کچھ اور ہے. بامبے کے پیسے والے نے بھی یہی جملہ کہا. میں نے کہا اب جو میں مجلس پڑھا وہ 6 فٹ نیچے انڈر گراؤنڈ کی. میں نے کہا آج تک مجھے کوئی انسان دنیا کا امیر ترین ریچسٹ پرسن آف دی ورلڈ بھی کوئی مجھے ایسا نہیں ملا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ میں مرنے کے بعد مجھے اوپر دفن کرنا. کیا بولا؟ اوپر 100 فیٹ اوپر لے کے جا کے میری گریو بناؤ. میرے پاس پیسہ ہے، ایک بلینر ٹریلینر بھی ہوگا تو نیچے جائے گا. اب تم اعمال ایسے کرو کہ علی تم کو اوپر لے کر جائے. صلوات پڑھیں محمد والے. یا مولا آباد رکھ. دیکھیے بہت کم ہوتا موت کی مجلسوں میں نعرے حیدری. بہت میری مجلسوں میں جب بھی میں موت پہ پڑھتا ہوں نا بہت کم نعرے حیدری ہوتا. ماشاءاللہ مومن جماعت کا تو جواب ہی نہیں ہے. تو اعمال ایسے کرو، ڈو سم تھنگ ان یور لائف کہ تم کو مولا اوپر لے کر جائے. مولا کبھی بھی نیچے نہیں رکھیں گے. انشاءاللہ یہ اشرے میں آئے گا آپ کو کہ کیسے کیسے مومنین کو مولا اوپر لے کے. امام کے پاس پیسہ کرائٹیریا نہیں ہے، امام کے پاس تمہارے اعمال کرائٹیریا تمہارا. اس لیے کہ علی امام المتقین ہے، مولا متقین کا امام ہے. جو تقوی جو پائس اس کا امام ہے علی. امام ان کا ان کا امام نہیں ہے میرا مولا. امام کا نام ہے امام المتقین ہے. تو عمل ایسا کرو، ڈو سم تھنگ اپنی لائف میں کہ مولا تم کو اوپر لے کے جائے. تو انشاءاللہ ابھی 7 مجلسیں اس میں وہ ڈیٹیل آئیں گی. تو برزخ یہ چیز ہے کہ دوستوں وہاں ہر آدمی کو جانا ہے. سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ تمہاری خبر. دیکھیں میں موت کی تکلیف کیا ہے وہ نہیں بولتا، میری ٹاپک نہیں ہے. میں چاہتا بول سکتا تھا لیکن میں روک رہا اس کو. سٹارٹ ہو رہی برزخ خبر سے. کتنی فیٹ کی ہے؟ صرف 6 فیٹ کی. اس میں کیا ہے؟ ظاہری طور پہ کیا ہے خبر کے اندر؟ کچھ ہے؟ کچھ نہیں. ایک ایمٹی روم بولو آپ اس کو، ایک ہول بولو. اور ایسی خطرناک جگہ ہے، اگر امیجن کرو، اگر آپ اپنی آنکھ سے دیکھیں نا. لیکن ہم دیکھتے، کئی لوگوں کو دیکھتے. ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں مرحوم رضا کاکا کا جب انتقال ہوا تو اپنے بچوں نے گریو کو ڈگ کیا. بڑی آرام سے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. ڈگ کیا، ڈگ کر کے اپنے ہاتھ سے اتارا. بہت ثواب ہے. جو لوگ ڈگ کرتے نا لحد کو، معصوم کہتے ہیں کہ تم لحد کو جب تم ڈگ کرو گے تو جو ڈسٹ تمہاری باڈی پہ آئے گی وہ باڈی پہ ڈسٹ نہیں آ رہی بلکہ سارے تمہارے گناہ معاف ہو رہے. اتنا اجر ہے ڈگ کرنے کا. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس حکم کیا ہے کہ جب تم دفن کر دو تو ایک ایک مٹھی خاک سب ڈالتے، ایسا ایسا کر کے ڈالتے. یہ تم خاک نہیں ڈال رہے بلکہ سارے اپنے گناہوں کو 1000 گناہ ایک ایک دانے کے اوپر تمہارے معاف ہوتے. اتنا ثواب ہے خالی خاک ڈالنے کا. تو ہر آدمی ڈگ کرتا، لیکن ڈگ ہم کرتے بڑے آرام کے ساتھ، بہت آرام کے ساتھ ڈگ کیا، دفن کیا، واپس آ گئے. کبھی سوچا کہ یار وہ کس کے لیے ڈگ کر رہا ہوں میں؟ کیا ہے اس کے اندر؟ جس کو بھی آپ لے کے جا کے وہاں پہ اندر دفن کر رہے ہیں، آپ انصاف سے بولو. کوئی مجھے بیٹا، میں دنیا گھومتا ہوں، ہزاروں لوگوں سے ملتا ہوں،
آج تک مجھے کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی لڑکا، کوئی لڑکی یہ نہیں بولی کہ میں اپنے باپ کو کیسے دفن کر دوں وہاں پہ. کوئی بیٹا نہیں بولتا. آپ انصاف سے بولو. جیسے ہی تمہاری روح نکلی روئیں گے، وہ فطرت ہے، نیچر ہے. رونا اچھی بات ہے، رونا زندگی کی علامت ہے. جو نہیں روتے وہ بد نصیب ہے. جو مجھے بولنا تھا بول دیا میں. ہاں، جو رونے پہ اعتراض کرتے وہ بد نصیب ہے. یہاں نہیں روئیں گے نا، وہاں روئیں گے انشاءاللہ. یہ کہا گیا جو حسین پہ یہاں نہیں روتا اس کو آخرت میں اس کو سوائے رونے کے کچھ نہیں. 50,000 سال روئے گا. کوئی بیٹا آپ کو ملا آج تک، کوئی آپ کا فرینڈ ملا، کوئی بھائی ملا، کوئی وائف آج تک کوئی ملی کہ اس نے کہا نہیں میں اپنے ہسبینڈ کو گھر سے نہیں نکالتی، اپنے ہسبینڈ کو میں وہاں لے کے جا کے نہیں دفن کرتی. مولا یہی بول رہے ایگزیکٹلی. مولا بول رہے کہ یار تم لوگ کدھر ہو، کتنے بے حس ہیں. مطلب یو ڈونٹ تھنک، امام کا جملہ میرا جملہ نہیں، یو ڈونٹ تھنک کہ تم کو کہاں لے کے جا کے لٹا رہا. بیٹا کبھی سوچتا کہ یار میرا باپ یہاں کیسے لیٹے گا، میری ماں کیسے لیٹے گی. ارے میرا باپ میری ماں تو بنگلے میں اتنے بڑے بیڈ روم میں اتنے اچھے بیڈ پہ سوتی تھی، آج میری ماں کیسا سوئے گی یہاں، میرا باپ کیسا سوئے گا. بیٹا سوچتا. امام علی کا جملہ، امام علی کہتے ہیں کہ اس لمحے سے، اس وقت سے، اس ٹائم سے ڈرو جب تمہارا یور اون سن تمہارا بلڈ اپنے باپ کو لٹائے گا نیچے، لٹا کے سب پیٹھ بتا کے باہر آ جائے گا، اپنا بیک بتا کے باہر آئے گا. لٹرلی یہی ہوتا. لٹاتا، ٹرن ہوتا، اوپر آ جاتا، بڑے آرام کے ساتھ اوپر آتا. مولا بولتے کہ تم اس وقت پکارتے اپنے بیٹے کو پکار کے بولتے بیٹا تم مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے یہاں پہ، تم مجھے چھوڑ دے رہا ہے یہاں پہ، میں کیسا رہوں گا یہاں پہ. اور جب واپس آ جاتا پورے رشتہ دار گھیر لیتے لحد کو، گھیر کے ہر آدمی مجتہد بن جاتا وہاں پہ. یہ کرو وہ کرو، یہ کرو وہ کرو. اب میں آپ کو بتاتا کہ بہترین عمل برزخ میں مرنے والے کو تحفہ، گفٹ. مثال کے طور پر خدا نہ خاصا کسی مومن یا مومنہ کا انتقال ہوا، آپ کسی کے فیونل میں گئے. دیکھیں مومن کے سے مراد مومن جماعت نہیں ہے، کوئی غلط نہیں سمجھے، میں مومن کی بات کر رہا، علی والوں کی بات کر رہا. مرے آپ لے کے جا کے دفن کریں. اب ایک مرتبہ 200 آدمی جاتے ساتھ، 200 لوگ، 200 آدمی اس کے ساتھ جا رہے. کبھی سوچا یار یہ بات، ایک ڈیڈ باڈی ہے، 200 300 400 لوگ اس کے ساتھ ساتھ جا رہے. کیوں جا رہے؟ آپ بولتے یار اس کو چھوڑنے جا رہے ہیں، ہم اس کو بائے بائے کرنے جا رہے ہیں، اس کی لاسٹ جرنی ہے تو ہم اس کو چھوڑ کے واپس آئیں گے. چھوڑ کے واپس نہیں آتے، وہ آپ کو لے کے جاتا نا. 400 آدمی کو لے کے جا رہا، مجھے وہاں جا کے تھینک یو خداحافظ بولو. 400 آدمی کو لے کے نہیں جا رہا، وہ ایک مرتبہ اللہ 400 آدمی کو اپنا مقام بتاتا. ارے 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 آپ کیا سن رہے یار. مرتا ہے 400 آدمی کو اللہ جگہ بتاتا، دیکھو یہ 400 آدمی تمہاری بھی جگہ یہی ہے. بھول گئے ہوئے ہیں نا. ہم بڑے آرام سے گریو یارڈ چلے جاتے اور جا کر وہاں پہ چھوڑتے، اور جب نیچے لٹاتے تو لٹانے کے بعد سب کھڑے رہتے لحد کے پاس. کبھی یہ سوچا کہ جب وہاں نیچے ہے تو کیسی کتنی چھوٹی جگہ ہے. اگر خالی انسان آج سوچے نا تو رات میں نیند نہیں آئے تم کو، بلیو می، نیند اڑ جائے. مولا علی کے چاہنے والے. اب یہاں پہ ایک جملہ بولتا میں روک کے. ابو ذر الغفاری کتنا بڑا شیعہ تھا. ابو ذر 2nd نمبر کا شیعہ ہے انہیں. اینڈ 1400 ایئرس کی اگر آپ ہسٹری لکھو کہ سب سے پہلا شیعہ، سب سے بڑا شیعہ کون ہے؟ سلمان فارسی. 2nd ابو ذر. اس لیے کہ سلمان اور ابو ذر کو دیکھ کے ہم کو پتا چلا کہ علی کی محبت کی لمٹ کیا ہے. محبت کی لمٹ کیا ہے؟ 10 درجے کا ایمان، اس کے آگے کوئی جا ہی نہیں سکتا. تو ابو ذر سے بڑا کوئی شیعہ. ابو ذر کے بارے میں رسول کا ارشاد ہے کہ 3 آدمی، دیکھیے ہم سب پوری دنیا میں انہیں کوئی مذہب کا آدمی لو، ہر آدمی بولتا مجھے ہیون جانا ہے. ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم جنت میں جائیں.
ہم یہ نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، حج کر رہے، زکات دے رہے، خمس دے رہے، اسٹرگل کر رہے، حلال کھا رہے، حرام نہیں کھا رہے، ہاتھ نہیں ملا رہے، پردہ کر رہے، داڑھی چھوڑ رہے، سب کر رہے. کس کے لیے کر رہے؟ جنت میں جانے کے لیے، کہ اللہ راضی ہو جائے کہ میں جنت میں جاؤں. پوری دنیا کے لوگوں کی، عورت کی، لڑکی، مرد، سب کی ایک ہی خواہش ہے کہ میں جنت میں جاؤں. اور جنت کس کی خواہش کر رہی؟ 3 آدمی کی. پوری دنیا جنت کی تمنا کر رہی، جنت کی آرزو کر رہی کہ میں جنت میں جاؤں. جنت 3 آدمی کی خواہش کر رہی، سلمان، ابوذر، عمار یاسر. جنت بولی میرے درمیان میں یہ آ جائے پہلے. کتنی بڑی بات ہے، ابوذر کا کتنا بڑا سٹیٹس ہے. ان کا بیٹا، جوان بیٹے کا انتقال ہوا، زر کا، زر جن سے ان کی کنیت ابوذر بنی. زر کا انتقال ہوا اور جناب ابوذر جو ہے ربضہ میں دفن ہے. یو نو ویئر از ربضہ؟ مدینے سے ایک ان کی خبر ہے، باقاعدہ ان کی خبر ہے. خبر کیسی ہے؟ جیسے سعودیہ میں لوگ ہے نا ویسی. 200 کلومیٹرز کے اوپر، اس زمانے میں 200 مائلز کے اوپر ایک ایسا ڈیزرٹ تھا جو 100 میٹرز کے ریڈیس میں نہ وہاں پانی تھا، نہ کوئی جھاڑ تھا، نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی پہاڑ تھا، کچھ نہیں. ایک اوپن ڈیزرٹ تھا، اوپن ڈیزرٹ 300 کے ریڈیس کے، 200 مائلز، 100 مائلز کے ریڈیس پہ. ایسی جگہ پہ اس دشمن نے ابوذر کو بھیجا تھا. اور بھیجا بھی کیسا تھا؟ فیملی کے ساتھ. اور بھیج کے وہاں پہ کیا کیا تھا؟ اس کی آرمی گئی تھی ساتھ. آرمی وہاں رہتی تھی اس حکومت کی، میں نام نہیں لیتا، حکومت کی. آپ جانتے ہیں وہ کون حاکم تھا؟ حکومت کی آرمی رہتی تھی، ایک پورا بیٹیلین رہتی تھی 100 آدمی کی. کیوں؟ اور ان کے پاس کھانا بھی آتا تھا، ان کے پاس پانی بھی آتا تھا. اور وہ پورا صرف سیکیورٹی کر رہے تھے کہ کہیں ابوذر وہ ڈیزرٹ کو چھوڑ کے جائے نا. اس ڈیزرٹ کا نام ہے ربضہ. یہ انتہائی خطرناک جگہ تھی کہ جہاں پہ لوگ جو ہے، حکومت اگر کسی سے ناراض ہوتی، جیسا آج بھی حکومت ناراض ہو جائے تو یہ ڈیزرٹس میں بھیجتے. تو ابوذر جیسی پرسنالٹی کو اس ظالم نے وہاں بھیج دیا اور بھیج کے کہا تمہاری پنشمنٹ یہ ہے کہ تم وہاں پہ رہو ربضہ میں. انہیں لوگ اگر ربضہ کا نام سنے تو کام جاتے تھے کہ ایسی جگہ پہ جا رہا، نہ کھانے کو ہے، نہ پانی کو ہے، نہ پینے، کچھ نہیں. اوپن ڈیزرٹ، کوئی جھاڑ نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی ویل نہیں ہے، کچھ کنواں نہیں، کچھ نہیں. بس وہ ایک کیمپ لگائے، اس کے اندر ابوذر رہنے لگے فیملی کے ساتھ، ان کی وائف، ابوذر، ان کے بچے. آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا شیعہ، اتنی بڑی چیز، لیکن یہ ان کو امتحان دینا پڑا محبت علی میں. لیکن ابوذر نے کبھی کمپلین نہیں کیا. آج ہمارے پاس تھوڑا سا پرابلم آ جائے، تھوڑا بزنس کم ہو جائے، تھوڑی جاب میں پرابلم آ جائے تو 1000 کمپلین کرتے کہ مولا میں تو اتنی عبادت کرتا، میں تو اتنی مجلسیں کرتا، میں تو اتنے ڈونیشن دیتا، یہ بیماری میرے پاس کیوں آئی، یہ پریشانی میرے پاس کیوں آئی. آپ سوچو آج ہمارا نیچر کیا ہے، آج ہم کیا کر رہے، ہم کیسے شیعہ ہے، وہ کیسے شیعہ ہے کہ کوئی پرابلم آئی، اتنا بڑا پرابلم، جان جاری ایسے ڈیزرٹ میں صرف محبت علی میں گیا تھا. لیکن ابوذر کی زندگی میں کوئی کمپلین نہیں تھی. تو سب سے پہلی چیز، اگر مومن بننا ہے، اپنی برزخ کو آرام سے گزارنا ہے تو کمپلین چھوڑ کے شکر خدا کرو. مومن وہ نہیں ہے جو کمپلینز کرتا. چیک کرو، چیک یور سیلف کہ میں کیا کر رہا. تو نہیں ہو. ابوذر کے بیٹے زر کا انتقال ہوا. زر کی میت سامنے رکھی ہوئی، غسل دیا، نماز پڑھایا، نماز پڑھا کے ان کو گریو میں لٹایا لحد بن کی. ہاتھ رکھ کے ابوذر ایک جملہ بولتے. ابوذر بولتے ہیں کہ بیٹا زر، تو جوان چلا گیا، تیرے بعد میری اس دنیا میں میری زندگی حرام ہے، کوئی مزہ نہیں ہے تمہارے بعد. لیکن بیٹا میں اس دنیا میں رہنا چاہتا صرف اس لیے کہ اس کی کچھ عبادت کر لوں، کہ آخرت برزخ میری صحیح ہو. آپ امیجن کریں ابوذر جیسا مولا علی کا چاہنے والا برزخ کے بارے میں بات کر رہا. ابوذر اور ہم we don't talk about برزخ, we don't want to know about برزخ اور قیامت. وہ بولتے ہیں کہ میں تمہارے بعد میری زندگی کچھ نہیں ہے بیٹا، لیکن میں صرف اس لیے زندہ رہنا چاہتا کہ میں اس کی عبادت کروں اور میری برزخ راحت. ابوذر وہ پرسنالٹی کا نام ہے کہ ابوذر اگر کسی کی سفارش کر دے تو اس کی بخشش ہو جائے. اتنی بڑی پرسنالٹی ابوذر کی، لیکن اس کا یہ حال ہے برزخ. اب دیکھو کہ جب لکھ جا کے لٹاتے نیچے تو کیا ہوتا نیچے؟
بیٹا لٹایا, کتنا چھوٹا, جب خالی میں آپ کو ایک نقشہ کھینچ رہا کہ برزخ سٹارٹ کیسے ہو رہی. آج کی مجلس کے بعد تھوڑی سی ہماری فکر بڑھنا, چینج ہونا, تھوڑا چینج ہونا, کہ اب تک جو میں کر رہا تھا آئی ڈونٹ نو وہ میری ایکسیپٹ ہو رہی یا نہیں ہو رہی, آئی ڈونٹ نو میری برزخ کیسی ہوگی. انصاف سے بولنا دوستو, پلیز اپنے دل میں, مجھے مت بولو, خود دل میں سوچو. جب گھر جانا تو 5 منٹ اپنے بستر پہ, اپنے بیڈ پہ لیٹ کے یہ سوچو کہ عابد بلگرامی نے کیا کہا. 5 منٹ, میں آپ سے 5 منٹس مانگ رہا. when you go back home, جب اپنے بیڈ پہ لیٹو, کھانا تو کھا چکے نا, جب لیٹو, اسے کہ کھانا کھا کے سب بھول جاتے, پیٹ جب بھرتا نہیں, جب لیٹو, میں عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا, 5 منٹ نہیں, لائٹ بند کر کے سوچو میں آج کیا بولا. کہ آج وہ ٹائم پہ ہم کو بھی گزارنا ہے نا, ہر آدمی کو جانا ہے وہاں پہ, کوئی آدمی ایسا بچا ہوا نہیں ہے کہ وہاں نہیں جانا. وہاں کیا ہوگا, میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے, کوئی یہ بات گارنٹی بول سکتا کہ میں جاؤں گا, لیٹوں گا, میرے لیے گارڈنز بن جائیں گے. جو کچھ کیا ہے اس کے لیے حشر کیا ہونے والا ہے. کب جانا ہے معلوم ہے کسی کو, کیسے جانا ہے معلوم ہے, کس وقت جانا ہے معلوم ہے, دن میں جائیں گے رات میں جائیں گے معلوم ہے, صبح ہوگی شام ہوگی معلوم ہے, زمین پہ مرو گے یا آسمانوں میں مرو گے نہیں معلوم, کچھ نہیں معلوم ہے. اتنی غفلت, اتنی اگنورنس کے بعد پھر ہمارا یہ حال کہ ہم بڑے آرام کے ساتھ واجبات کو خطا کر رہے ہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ نیچے کیا پوچھنے والا ہے. آپ یہ بولیں گے کہ یار یہ مولانا کی بات ہے, مولانا ڈرا کے 10 دن چلے جائیں گے. میں ڈرانے نہیں آیا یہاں پہ, میں صرف بیداری کے لیے آیا, اویئرنس کے لیے آیا. جو ممبر کا حق ہے, اگر میں آپ کو ہتھیلی پہ جنت بتا کے چلا جاؤں تو کل میرے مولا مجھ سے پوچھیں گے, اتنا بڑا مجمع کا جعفریہ میں ملا تھا, ایک آدمی بھی تھا تو تو نے میرے پیغام کو پہنچایا, تو نے میرے میسیج کو دیا. 40 کا امپورٹنٹ اشرا ہے, سو امپورٹنٹ اشرا 40 کا, ہماری لائف ٹائم کا یہ اشرا ہے. اشرا محرم اور اشرا 40, یہ اشرا 40 نہیں, اشرا زینبیہ ہے. اب پہلے سے 10 محرم حسین کا نام کا اشرا, یہ اشرا بی بی زینب کے نام کا اشرا ہے. اس اشرے میں اگر میری لائف میں تھوڑا سا بدلاؤ نہیں آئے, میری لائف میں تھوڑی سی چینج نہیں آئے, میری فکر نہ بدلے, میری سوچ نہ بدلے, میری تھنکنگ نہیں بدلے, تو پھر میں اشرے کو میں کر رہا کیا. میں آ رہا ہزاروں میل دور سے آیا, 1 گھنٹہ پڑھوں 1.5 گھنٹہ پڑھوں, پڑھ کے چلا جاؤ, 20 دن کے بعد کوئی فرق ہی نہیں پڑا لائف میں. تو واٹ از دا یوز آف محرم, واٹ از دا یوز آف مجالس. اگر میری مجلس میں, ہماری مجلسوں میں, ہمارے ذکر میں مولا حسین کا ذکر ڈیسٹینی کو چینج کرنے والا ذکر ہے. آپ سوچو کہ اس لحد میں, اس خبر میں, ہم کو کوئی معلوم ہے کہ نیکسٹ ایئر 40 میں ہم رہیں گے, کسی کو گارنٹی نہیں. تو جو کچھ کیری کرنا ہے یہاں سے کیری کرو. میں آپ سے پوچھتا کہ کیا اس محرم میں ہم امام حسین کو کوئی گفٹ دینا چاہتے؟ Do you want to give something to مولا حسین, بی بی زینب؟ آپ بولیں گے میری جان حاضر ہے. یہ جو ہے زبان سے ہے, ڈونٹ سے دس. ہم بڑے آرام سے بولتے مولا میری جان حاضر آپ کے اوپر. جان حاضر, مولا کو جان نہیں چاہیے آج کے دور میں. آج کے دور میں آپ اپنی لائف کو پروٹیکٹ کرو امام زمانہ کے لیے, زندگی کو بچاؤ امام زمانہ کے لیے. مولا حسین کچھ نہیں چاہتے, ہی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ فرام یو. جو اسلام کا فریم ہے اس فریم پہ عمل کرو, تمہاری برزخ آرام سے ہوگی. برزخ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یہ اتنی ڈیفیکلٹ چیز ہے. دیکھیں میں بہت آہستہ آہستہ لے کے جا رہا آپ کو, اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں پوری برزخ ایک دن میں پڑھ دوں. ایک دن میں پڑھ بھی نہیں سکتے. آہستہ آہستہ بتاؤں کہ آپ سوچو کہ مولا حسین کو ہم گفٹ کیا دے رہے ہیں یہ سال. میں پوچھ رہا آپ سے. اچھا آپ سب کا, ہم سب کا ایک بلیو ہے نا کہ امام حسین محرم میں ہمارے گھر پہ آتے ہیں, ہمارے عزا خانے میں آتے ہیں, ہے بلیو؟ ماشاءاللہ, مولا سلامت رکھے. سب کا بلیو. محرم کا چاند نظر آتا, کربلا والے ہمارے پاس آتے, 8 ربیع الاول کو چلے آتے. دین اگین وی ویٹ فار محرم. اور آپ کیا ہے آج کل یہاں پہ ہوسٹ ہے. پوری مومن جماعت جو ہے ہوسٹ ہے مولا حسین کی. ہم ہوسٹ ہیں نا مولا, ہمارے پاس مہمان آئے, ہمارا جو ہے نا ہمارے مہمان آئے, گیسٹ آئے, مولا حسین گیسٹ بن کے آئے. ہاں ہم میزبان ہیں نا. تو اب آپ اپنے جو گیسٹ آپ کے آئے ان کو کوئی تحفہ دینے والے نہیں ہیں جاتے وقت.
You don't want to give anything. اس لیے کہ حسین تو ہم کو سب دے کے جا رہا. بابا آپ یقین کرو یہ مجلسوں سے تمہاری زندگی بدل رہی. کوئی بڑے ہو سکتا میجر پرابلمس میرے پاس اس وقت آنے والے تھے یا کل صبح آنے والے. کوئی خدا نہ خاصا مجھے لاس ہونے والا تھا, خدا نہ خاصا کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, خدا نہ خاصا کوئی بڑی بیماری میرے جسم میں ڈیٹیکٹ ہونے والی ہے. یہ ذکر حسین نے بچا لیا. جو تم نیاز کھاتے ہو نا یہاں پہ, اس کو چھوٹی چیز مت سمجھو. یہ نیاز حسین جو ہے نا, یہ مولا حسین کے نام کا جو تبرک جو کھانا کھلایا جا رہا نا, اس سے تمہارا یہ فلیش بن رہا, خون بن رہا, ہڈیوں میں طاقت آ رہی. یہ اتنا پاک کھانا ہے کہ کئی اندر انٹرنل جو بیماریاں تھے اس کھانے سے بچ گئی. دوا, سب سے بڑی دوا ہے یہ. سمجھے تو ہے, نہیں سمجھے تو کچھ نہیں ہے. اسی کو شفا دیتی جو حسینی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. کل چھٹی ہے, کل چھٹی ہے, مجھے معلوم ہے ہالیڈے. آج میں گھڑی دیکھ رہا بھی نہیں, لیکن موت کی مجلس ہے. اب آپ سوچ کے سنو, 10-15 منٹ تو آج میں زیادہ پڑھوں گا انشاءاللہ, اس لیے کہ کل چھٹی ہے. اور کل انشاءاللہ یہاں پہ جیسا آپ کو جانتے ہیں کہ 6 بجے سے مجلس شروع ہوگی, اور پھر اعمال ہے, نماز جعفر ہے تیار انشاءاللہ. کل شب جمعہ بھی ہے, ویری ویری امپورٹنٹ. کل رات بھی موت کی رات ہے, شب جمعہ جو ہے مرحومین کی رات ہے. تو کل انشاءاللہ نماز جعفر تیار, ڈونٹ مس دیٹ نماز. میں لیڈیز جینٹ سب کو بول رہا کہ اس لیے کہ انشاءاللہ 1 سال تک کا آپ کا پروٹیکشن ہے. 1 سال تک بزنس میں, صحت میں, رزق میں, سب کے لیے بہت فائدہ ہے. موسٹ ریکمنڈڈ نماز ماشاءاللہ ہر سال یہاں ہوتی ہے. تو اور کیا کرو, جو نہیں آئے ان کو بھی انفارم کرو. یہ نہیں بولو کہ یار دوسرا آ جائے گا تو میرا کم ہو جائے گا. اللہ کا خزانہ بہت بڑا ہے. یہ مت بولو کہ یار وہ آئے گا تو وہ زیادہ لے کے چلے جائے گا, مجھے نہیں ملے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ تم جتنے لوگوں کو تم انوائٹ کرو گے ان کی دعا قبول ہوگی تو تمہاری قبول ہوگی. تو میکسیمم ٹرائی کرو, ہر آدمی اپنی ریسپانسبلٹی سمجھو. 10, 20, 25 آدمی کو میل کرو, واٹس اپ کرو کہ بابا اعمال میں آؤ, اعمال میں آؤ, اعمال میں. کیوں؟ وہ آئے گا, دعا مانگے گا, روئے گا امام حسین کے اوپر, تو تمہارے سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. یہ مت سمجھو کہ کسی کو مجھے بلانا نہیں ہے, میں کیا کروں, میسیج تو چلا گیا. نہ, میکسیمم تمہاری طرف سے تم بولو کہ یہ اعمال میں شریک ہو. اس لیے کہ ایک امر بالمعروف ہے یہ, اور کربلا کا بیس امر بالمعروف ہے. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. یہ میرے جملے نہیں, چھٹے امام کے جملے ہیں کربلا کے لیے. زیارت وارثہ اور عاشورہ کے جملے ہیں کہ اے حسین, تم نے نمازوں کو قائم کیا, زکوٰۃ کو ادا کیا, اور تم نے امر بالمعروف کیا اور نہی عن المنکر کہا. تو امر بالمعروف نے نیکی کی دعوت دینا یہ تمہارے لیے ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مجلس کے لیے, عبادت کے لیے لوگوں کو دعوت دیں. اس لیے کہ جتنا تم کرو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا, تمہارے ایشوز سالو ہوں گے, تمہارے پرابلمز دور ہوں گے, تمہارے آبسٹیکلز جو رکاوٹ ہے زندگی میں, جو ہڈلز ہے زندگی میں, وہ سارے ہڈلز کو دور ہوگی. کب؟ جب تم امام حسین کی سیرت پہ یہ عمل کرو. ویری امپورٹنٹ. تو آپ نے دیکھا کہ نیچے جب انسان پہنچتا تو کتنی چھوٹی جگہ, کتنی نیرو جگہ ہے. اچھا, مجھے آج تک کوئی ایسی لحد نہیں ملی, ایسی گریو نہیں ملی کہ غریب کی گریو چھوٹی, امیر کی بڑی. نہیں, جو ریچسٹ پرسن تھا دنیا کا, آپ جانتے, ظالم ہو, جو ابھی 10 سال پہلے, 8 سال پہلے مارا, صدام بھی, اور پڑوس والا, میں نام نہیں لے رہا, میں مجھے جان, اتنا پیسے والا ریچس. آپ کو معلوم اس کا جو ایئر کرافٹ تھا, وہ جو بڑا ملک والا ہے نا, اس کی بات کر رہا, مکہ مدینے والا. تو اس کا آپ نام لو, میں نام نہیں لیتا. تو اس کا ایئر کرافٹ کے اندر کمپلیٹ گولڈ تھا, سونے میں رہتا تھا. اس کا جو پورا اندر تھا نا, اس کے واش روم میں, ریسٹ روم میں جو پورا چیزیں تھی وہ گولڈ کی تھی. جہاں بیٹھتا تھا وہ سونے کی کرسی. مطلب دیکھیے, محنت کر کے کوئی کمائے نا تو گولڈ پہ رہے تو اسلام منع نہیں کر رہا. پلیٹنم میں رہو تو, ڈائمنڈز میں تو لو, لیکن
کسی کے مال پہ قبضہ کرنا. کیا بولا؟ اگر پیسہ بنانا ہے، مالدار کو دیکھنا ہے تو ہماری ماں خدیجہ کو دیکھو. لوگوں کے پیسے پہ غنی بننا آسان ہے. لوگوں کے پیسوں پہ غنی بن گئے، وہ اپنے پیسوں پہ ملکۃ العرب بنی. تو بی بی کو دیکھو، بی بی خدیجہ الکبریٰ کی زندگی ہمارے سامنے ہو کہ بزنس تھا، ریچسٹ لیڈی تھی، اسلام آنے سے پہلے بزنس کیا، اتنا پاک پیسہ تھا کہ پورا پیسہ اسلام پہ ختم ہو گیا. تو ایسے بنو. تو بہرحال میں ٹاپک بدل، تو کتنا بھی پیسے والا ہو اس کی خبر بڑی نہیں ہوتی، اس کی بھی اتنی ہے. دوستوں میں یقین کرو، میں کویت میں تھا جب وہ گیا، وہ لیکن میں نام نہیں لے رہا، میں بول رہا واسل جہنم ہوا. تو میں نے تصویر دیکھی تھی دوسرے دن، وہاں کے نیوز پیپرز میں تصویر آئی کہ ریچسٹ پرسن، ساری دنیا سے لوگ پہنچ گئے اس کے پرسے کو. ایگزیکٹلی ہسٹری ریپیٹ ہوئی. اس کا جنازہ اٹھا اور اس کا جو سکسیسر تھا وہ بیعت لے رہا تھا کھڑے رہ کے. کیا سنا آپ نے؟ میت رکھی ہوئی تھی، سقیفہ میں جمع ہو گئے تھے، بیعت لے رہے تھے سقیفہ. ایگزیکٹلی ہسٹری ریپیٹ ہوئی. تو اس کی جو باڈی اٹھی نا ایک سٹریچر کے اوپر، بلیو می، ایک سٹریچر پہ اس کی باڈی جا رہی تھی. تصویریں جو آئی، جو میں نے وہ اس کا ویڈیو دیکھ رہا تھا، جو نیوز میں بتا رہے تھے، 100 آدمی ہوں گے، 200 آدمی ہوں گے، 500 آدمی ہوں گے، پورے نارمل لوگ، رائل فیملی کے کچھ لوگ سٹریچر پہ لے کے جاتے. میں نے کہا یار اس بندے کو دیکھو، ریچسٹ پرسن ان پوری دنیا کا، اس کے بعد کیا دولت تھی کسی کو نہیں معلوم. ہر سٹی میں وہاں پیلس ہے اس کا، ہیوج پیلسز، پوری دنیا میں اس کے پیلسز بنے ہوئے. لیکن جا رہا کیسے؟ عبرت ہے دوستو، عبرت ہے. آنکھوں کو کھولو، میں کیا بول رہا، عبرت ہے، عبرت ہے، میسیج ہے ہمارے لیے. اتنی دولت گیا کس میں؟ سٹریچر پہ جانا، اور لے کے جا کے کہاں دفن کیا؟ ایک چھوٹی اسی سائز کی خبر. یہ تھوڑا سا بڑا بلکی تھا، ایسا تھا نا، اس لیے کہ ان کے آبا اجداد بھی بہت کھاتے تھے، یہ بھی کھاتا. وہ بڑی احتیاط سے پڑھ رہا. تو لے کے جا کے اس کو لٹایا، ڈم کیا، مٹھی ڈالی، نکل کے چلے گئے. 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے کے بعد اسی سیمیٹری میں، اسی گریو یارڈ میں اس کے کوئی پیلس کا، کئی پیلسز تھے، اس کے کوئی پیلس کا ایک بنگلہ دیش کا لیبر جو گارڈنر تھا، جس کی سیلری 800 ریال تھی، جسٹ 800 ریال، اس کی ڈیتھ ہوئی. وہ بیمار تھا، ڈیتھ ہو گئی. تو اس کی بھی باڈی آئی، ویسی اسٹریچر پہ آئی. اس کا کوئی اسٹریچر گولڈ کا نہیں تھا، ویسی اسٹریچر پہ آیا کیسے؟ اور آپ کو پتا ہے، لا کے اس سے چند قدم دور یا 1-2 خبر دور اس کو لے جا کے دفن کر دیا. وہی اسٹائل سے دفن کیا. 800 ریال سیلری جس کی تھی لیبر، اس کو بھی اسی جگہ لٹایا جو جتنا پیسے والا تھا وہ بھی وہی گیا. تو یہ دونوں کے ڈیفرنس کو دیکھ کے اپنے آپ کو ہم دیکھیں کہ ہم کیا ہے. ہمارا بھی انجام وہی ہونے والا ہے، ہم بھی وہی جانے والے. تو اس کے لیے ہمارے پاس پریپریشن کیا ہے؟ برزخ کا. آج میری 3rd مجلس میں میرا سوال ہے کہ برزخ کا پریپریشن کیا ہے. کوئی بیٹھ کے آپ نے کبھی اتنی لائف میں، اپنی پوری لائف میں اپنی وائف کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کوئی ڈسکس کیا کہ برزخ میں جاؤں گا یا میں مروں گا تو تم کو کیا کرنا ہے میرے لیے؟ میرا سوال ہے آپ سے، سب کے لیے، عورت کے لیے بھی، مرد کے لیے، دونوں کے لیے. بچوں سے نہیں بول رہا، یوتھ کو نہیں بول رہا. میرا سوال ہے کہ باپ اور ماں 1000 پوائنٹس پہ، 1000 چیزوں پہ ہم ڈسکس کرتے، 1000 چیزوں پہ ڈسکس کرتے. کبھی ہسبینڈ اینڈ وائف جو سینئر سے، جو بیٹھ کے ہم نے کبھی یہ ڈسکس کیا کہ یار یہ بولو کہ میں مر جاؤں گا، میں برزخ میں جاؤں گا تو تم میرے لیے کیا کرنا، یا تم مرو گی تو میں کیا کرنا؟ یا کبھی اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے یہ بولا کہ یار اگر میں مر جاؤں تو تم کو میرے لیے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے. میں پوچھ رہا آپ سے، کبھی ڈسکس کیا؟ کبھی سوچا یہ پوائنٹ کو اس طرح سے جیسا آج میں بول رہا ہوں؟
We don't think, we don't talk about موت, we don't talk about برزخ. ہم بزنس کی بات کر رہے ہیں, 1000 چیزوں پہ ڈسکس کر رہے ہیں, بٹ وی ڈونٹ ٹاک وہ کہ وہ لائف میں میں جاؤں گا تو جو بھی پہلے جائے گا, آپ کیا کریں گے اس کے لیے؟ کیا پلاننگز ہے؟ میں پوچھتا پلاننگز کیا ہے؟ کوئی پلاننگ نہیں ہے. کہ اگر پلاننگ نہیں ہے تو تم کیا کرو گے جا کے؟ آپ کو معلوم ہے, یا مولا علی کا ایک سیئنگ ہے, مولا علی کہتے ہیں کہ جو دنیا کے غفلت میں لوگ رہتے, اگنورنس میں لوگ رہتے, پیسے میں ڈوبے ہوئے رہتے, اپنے کاروبار میں ڈوبے ہوئے, جو ان کو وہاں پہ پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے, جب وہ مریں گے تو وہاں فقیروں کے مانند بھیک مانگیں گے, کوئی بھیک دینے والا نہیں ہوگا. کتنا عجیب جملہ ہمارا. آپ انصاف سے بول, ہمارے پاس سارے سیئنگز موت کے بعد کیا کیا کرنا مفاتیح بھری ہوئی ہے. سفر الاخر شیخ عباس غبی کی کتاب, علامہ مجلسی لکھ رہے, ہر معصوم لکھ رہا کہ کیا کرنا ہے تم کو, ہماری پلاننگ کیا ہے. ہم وصیت کر رہے پیسوں کی, ہم وصیت کر رہے اپنی پراپرٹی کی, ہم وصیت کر رہے کہ میرے پاس میرا بزنس اس کو دو, اس کو دو, اس کو دو. میں وصیت کر رہا کہ میرا گولڈ اس کو بانٹو, اس کو بانٹو, اس کو بانٹو. میں وصیت کر رہا کہ میرے بیٹے کو اتنا دو, میری بیٹی کو اتنا دو. لیکن تم نے اپنے لیے کوئی سوچا کہ بیٹوں کو کوئی وصیت کی, بیٹوں کو کوئی, بچوں کو کوئی تلقین کی, بچوں کو کوئی ول پہ لکھ کے بتایا بیٹا میں مر جاؤں گا تو مجھے تم ایسا اٹھانا, مرنے کے بعد میری پہلے دن یہ کرنا, فرسٹ نائٹ میرے لیے کیا کرنا. We don't talk. کتنی غفلت میں ہوں میں آج, کتنے اگنورنس میں ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھے کوئی کرنا کیا ہے. آپ کو معلوم ابھی نیو جرسی میں محرم کی 5 تاریخ کو, میں نام نہیں بولوں گا, جرسی میں 5 تاریخ کو ایک مومنہ, بڑی مومنہ, اتنی بڑی مومنہ, اس بزرگ کا لیڈی تھی, سینئر لیڈی تھی, بڑی مومنہ, پورا شہر نیو جرسی کا شہر بولتا کہ مومنہ. اس کے گھر کا عزاخانہ بہت بڑا امام بارگاہ ہے, بہت بڑا امام بارگاہ اون کرتے وہ لوگ. ہر سال میں مجلس میں بھی پڑھنے جاتا, بہت زبردست امام بارگاہ, بہت سی پرانا امام بارگاہ جرسی کا. وہ مومنہ کا انتقال ہوا. وہ مومنہ نے اپنے بچوں کو, پلیز غور سے سننا دوست, وہ مومنہ نے اپنے بچوں کو پہلے سے بولا تھا دیکھو بیٹا میں جبھی بھی مروں, شی واز سینئر لیڈی, 80s میں ہوگی ماشاءاللہ, اللہ اس کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ. تو اس نے بیٹوں سے, بچوں سے کہا, گرینڈ ڈاٹرز, گرینڈ چلڈرن, سب کو بولا بیٹا دیکھو میں اگر مر جاؤں نا, پہلی رات فرسٹ نائٹ میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے, جو پڑھتے ہیں مولانا لوگ پڑھتے کتابوں میں ہے, بہت ڈیفیکلٹ نائٹ ہے, میرے لیے نماز ضرور پڑھنا بیٹا. تو آپ کو معلوم ہے جرسی میں ونٹر کیسا ہے, کتنا سردی تھی محرم میں. ماں کو دفن کیا, دادی نانی کو, اس کو پورے گرینڈ چلڈرن سب نے, سب بڑے بڑے بچے دفن کیا. اسی قبرستان میں پوری ان کی فیملی 50 60 70 پورے گرینڈ چلڈرن اگر ملائیں گے تو سب, عورت مرد لڑکی لڑکا سب وہیں پہ کارپٹ بچھایا پلاسٹک کا, اور سب نے مل کے نماز پڑھی. وصیت کی تو پڑھی نا. میں کیا بول رہا دوستو, بعض وقت روتا ہوں, لٹرلی میں بول رہا ہوں, دنیا گھومتا ہوں نا روتا ہوں, ریئلی آئی کرائی, آئی فیل سیڈ کہ یار میری قوم مولا کے چاہنے والے کہاں ہیں اس وقت, واٹ آر دے ڈوئنگ. کتنا اگنورنٹ ہے ہم, کوئی بولتا ہی نہیں, نہ ہم سننا چاہتے. پوری 60-70 پوری فیملی نے بیٹھ کے مغرب 5 بجے مغرب ہو رہی, ماں کو دفن کیا 3-4 بجے 5 بجے, دفن کرتے کہ پورے خاندان والے تو تھے, اور جو دوسرے مومنین آئے تھے وہ تو چلے گئے. پورے لوگوں نے نیچے بچھائی پلاسٹک, اسی جگہ پہ کھڑے رہ کر, اسی قبرستان میں کھڑے رہ کر سب نے نماز پڑھی. اور نماز پڑھ کے کہا کہ میری ماں کا, یہ میری گرینڈ مدر, میری دادی, میری نانی کا یہ رات آرام سے گزر. اللہ کے رسول کا جملہ اتنے بڑے, کون رسول؟ جس کو ابو جہل نے صادق کا. اب امیجن کرو, وہ رسول کا جملہ, عابد بلرامی کا جملہ نہیں. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ انسان کے لیے, غور سے سنو پلیز, غور سے سنو, میرے آخری حصہ ہے. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ موسٹ ڈیفیکلٹ نائٹ, موسٹ, اللہ کا رسول بن رہا جو رحمت للعالمین ہے, جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, وہ رسول بولتا ہے کہ ایک مومن کے لیے, ایک مسلمان کے لیے, ایک میرے کلمہ پڑھنے والے کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کی رات, سب سے زیادہ ہارڈسٹ نائٹ پہلی رات ہے. فرسٹ نائٹ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے.
اس ڈیفیکلٹیز کو اگر میں بتاؤں تو یقین کرو میری بات پہ، میں ایک سٹوڈنٹ ہوں، اس کے باوجود میں پورا عشرہ ایک رات پہ پڑھا کہ کیا کیا ہونے والا ہے نیچے. اور رسول نے کسی عام مسلمان سے نہیں کہا، مولا کے چاہنے والوں سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، جیسا قرآن میں اللہ کہہ رہا. رسول نے کسی عام لوگوں سے، انسانوں سے نہیں کہا، میرا کلمہ پڑھنے والے. ہم کتنی، آپ سوچو، میں نے ابوذر کی ابھی بات کی، اتنا بڑا امتحان آج کا شیعہ دے سکتا، ہم دے سکتے. ہم کو کمفرٹ کی عادت ہے، ہم کو آرام کی عادت ہے. ہم نے کیا پریپریشن، 0.1% بھی میرے پاس کوئی پریپریشن ہے؟ کبھی میرا تھا میرے دماغ میں، کبھی میرے ذہن میں خیال آتا کہ میری پہلی رات میں مروں گا تو میری برزخ شروع کیسے ہوں گی؟ اگر تکلیف ہوگی تو کون آ کے بچائے گا؟ دنیا میں اگر تم بیمار ہو جاؤ خدا نہ خواستہ تو 1000 آدمی اٹلانٹا میں ہاسپٹل آئیں گے، 1000 آدمی آپ کے پاس آ کے آپ کی مزاج پوچھیں گے، آپ کے بارے میں خیریت پوچھیں گے. لیکن مرنے کے بعد بیٹا 1 دن آئے گا، 2 دن آئے گا، 3 دن آئے گا، بولے گا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. اولاد بھی نہیں پوچھے گی. تو اس وقت کیا ہونے والا ہے؟ گرانٹیڈ، جملہ سنو، گرانٹیڈ اسلام میں کچھ نہیں ہے. کوئی گرانٹیڈ نہیں لینا کہ میرے لیے تو واک تھرو ہے. نو، اگر میرے لیے واک تھرو ہوتا تو ابوذر اور سلمان یہ جملہ نہیں بولتے. کسی کے لیے واک تھرو نہیں ہے. واک تھرو کس کے لیے ہے؟ کربلا والوں کے لیے، سلمان اور ابوذر کے لیے. امام علی کا جو صحیح شیعہ ہوگا، امام علی کا جو ریئل مومن ہوگا، جو امام علی کا ریئل چاہنے والا ہوگا، اس کے لیے واک تھرو ہے. بٹ میں امام علی کا ریئل چاہنے والا ہوں. میرے گھر میں میوزک ہے، میرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، میں داڑھی نہیں چھوڑنا چاہتا. انصاف سے بولو، کل مر گئے، کلین شیو، کل مر گئے، خبر میں آ گئے، برزخ شروع ہو گئی. امام علی آ کے پوچھے کہ تو نے داڑھی کیوں نہیں چھوڑی؟ مولا میرا پلان تھا لیکن میں مر گیا جلدی. میں پوچھ رہا، اتنا چھوٹا سیکریفائس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ پریپیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ یہ سال محرم میں میں مولا حسین سے پرومس کرتا، یا سار اللہ و اپنا سارے والوتر الموتور انی سلمن لمن سالمکم و حربن لمن حاربکم الی یوم القیامہ. آپ نے یہاں پہ عاشورے کے دن اعمال کیے، سب نے کیے، ہر آدمی نے کیا، لڑکا لڑکی عورت مرد سب، پوری جماعت 1200-1400 لوگ کھڑے رہ کے یہاں کیے ہوں گے. تو آپ نے عاشورے کو یہ جملہ نہیں بولا مولا حسین کو؟ آپ نے کیا کہا زیارت عاشورہ میں؟ کہ انی سلمن لمن سالمکم وحربن لمن حاربکم الی یوم القیامہ. عورت بھی بولی، لڑکی بھی بولا، لڑکا بھی بولا، مرد بھی بولا. عاشورے کو یو ہیو پرومس یور امام. تم نے عاشورے کے دن مولا حسین کو ایک پرومس کیا ہے. کیا پرومس کیا؟ کہ مولا انی سلمن لمن سالمکم، کہ آپ نے جس کے ساتھ پیس کیا اس کے ساتھ میں کروں گا، اور آپ نے جس کے ساتھ جنگ کی اس کے ساتھ میں کروں گا. حسین کی جنگ کربلا میں صرف نماز کی نہیں تھی، ٹوٹل اسلام کی تھی، شریعت کی تھی. ٹوٹل شریعت، ایک چیز، 2 چیز، 3 چیز نہیں. اسی لیے آپ کسی امام کو غور سے سنو پلیز، اسی لیے کسی امام کیا، مولا علی سے لے کے رسول سے لے کے زمانے کے امام تک 13 معصومین کی زیارت آپ پڑھتے، سب پڑھتے 13 معصومین کی زیارت. 13 معصومین کی زیارت اور مولا حسین کی ایک زیارت میں فرق نہیں ہے. کسی 13 معصومین کی زیارت میں آپ یہ نہیں بولتے کہ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. بولتے نہیں؟ بولتے. کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے نہیں بولتے. ہر مولا، ہر امام ان کا وارث ہے. بٹ یو ڈونٹ سے، یو اونلی سے ٹو امام حسین ان زیارت وارثہ. واٹ یو سے؟ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، سلام علیکہ وارثہ نوح نبی اللہ، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو کیوں بولتے؟ اس لیے کہ اگر کربلا میں حسین جان نہیں دیتے، سیکریفائز نہیں کرتے، تو آدم سے لے کے رسول تک جتنی امتیں، پورا 1,24,000 نبیوں کی محنتیں ریز ہو جاتی، اسلام ختم ہو جاتا.
میں کیا بول رہا آپ سے؟ ریز ہو جاتا، ریز، اس لیے کہ رسول کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، وہ آخری نبی بھی چلے گیا، 23 ایئرز کی پروفٹ کی مصیبتیں ختم ہو جاتی. اسی لیے مولا حسین کو کیا بولتے؟ نبیوں کا نام لیتے. پھر کیا بولتے؟ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، سلام علیکہ یا وارثہ محمد رسول اللہ، سلام علیکہ وارثہ امیر المومنین، سلام علیکہ وارثہ خدیجہ الکبریٰ، فاطمہ الزہرا. کتنوں کے وارث ہے حسین؟ ان سب کی محنت ریز ہو جاتی. ایک اگر حسین نہیں ہوتا اسلام ریز ہو جاتا. تو اب آپ سمجھے میری بات کہ اسلام کا ٹوٹل پیکیج کا نام کربلا ہے. اگر اس پیکیج میں سے تم ایک چیز، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ I will take this, I will not take that. یہ نہیں بول سکتے آپ کہ میں نماز کو لیتا ہوں روزہ نہیں رکھوں گا، 18 گھنٹے کا روزہ میں نہیں رکھوں گا سمر میں. You cannot say this. آپ کو ٹوٹل پیکیج کو لوگے تو مومن بنو گے، ٹوٹل پیکیج کو لوگے تو امام حسین کا چاہنے والا بنو گے، ٹوٹل پیکیج کو لوگے تو برزخ صحیح ہوگی. برزخ کو ایزی مت لو، قیامت کو ایزی مت لو. جسٹ ٹرائی ٹو ڈسکس. آپ بیٹھو اپنے مولوی کو پوچھو کہ بابا واٹ از برزخ، ٹیل می واٹ از برزخ. اللہ اتنا بول رہا واٹ از ڈے آف ججمنٹ، واٹ از قیامت، لیٹ می نو. بچوں کو بتاؤ. یہ غفلت میں اگنورنس میں مت رہو کہ میرا بزنس چلا تو میں جیت گیا، میرے پاس پیسہ آ گیا تو میں جیت گیا، میں کامیاب ہو گیا. کامیاب سکسیسفل مومن وہ ہے کہ جو اپنی آخرت کے بارے میں سوچے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور پڑھ لیں. سکسیسفل مومن ہے وہ. اب میں آپ سے پوچھتا کہ آپ نے جب آپ باڈی جب کسی کے فیونرل میں جاتے تو کیا کرتے؟ اب میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا. یہ میں وہ چیز آپ کو بتا رہا کہ اس کا فائدہ تم کو یہاں بھی ہوگا وہاں بھی ہوگا. برزخ جب سٹارٹ ہوتی ہے ہماری خبر کی پہلی رات سے، تو جب اس رات میں، اس لحد میں، اس گریو میں آپ پہنچتے، سب سے پہلا ریکوائرمنٹ کیا ہے وہاں پہ؟ سب سے بڑا ریکوائرمنٹ پہنچتے کی کہ آپ کو، اگر میں یقین کرو، آپ میری بات پہ جسٹ ٹرسٹ کرو، آپ ذرا سوچو میں کیا بول رہا ہوں پلیز. میں بیوٹیفل بیڈ پہ سونے والا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں دنیا میں کہ اگر پلو بدل جائے نا نیند نہیں آتی. اپنے ساتھ اپنے پلو کو کیری کرتے. کیوں کیری کرتے؟ بولتے یار میرا پلو، مولانا مجھے میرا پلو چاہیے. اگر بیوی بیچاری لے بھی لی تو اسے جھگڑا کرتے کہ میرا پلو میرے کو دے دو. بہت مشکل ہے. میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھتا ہوں. پلو، وہاں پہ پلو ہے، وہاں کیا ہے؟ اتنے چھوٹے چھوٹے کنکر ہے. اور آپ کو معلوم جب بیٹا لٹاتا نا، اب کی غور کرنا، اللہ سب کو سلامت رکھے. دیکھیے ایک بات بولو، کسی کو بولنے سے موت نہیں آتی. موت، میرا مولا کہتا ہے تم موت سے کیا ڈرتے ہو؟ مولا علی کا جملہ، موت سے کیا ڈرتے ہو؟ موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے، موت خود تمہارا پروٹیکشن کرتی ہے. تو جب آپ میری طرف دیکھو، جب باڈی کو لٹاتے ہیں نا، دیکھیں میں بڑا کین آبزرور ہوں. میں کہیں جاتا ہوں نا، میں کسی سے بات کرتا ہوں تو بات اس سے کرتا، میرا ذہن کہیں اور چلتا کہ اس سے کوئی پوائنٹ مجھے مل گیا تو میں مجلس میں پڑھ دوں. 24 اس لیے کہ اتنا بیزی ہوں کہ اسی طرح میں لیپ ٹاپ کے، اپنے آئی پیڈ کے اوپر پڑھتا رہتا. اور اب ایئر کرافٹ میں جا رہے، یہاں جا رہے، کسی سے ملاقات ہو رہی، کسی سے بات ہو رہی، کوئی ایک پوائنٹ مل رہا تو پوری مجلس اس پہ ہو سکتی. کسی کے فیونرل میں جاتا ہوں تو لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کے فیلنگز کیا ہے. جب کوئی غسل دیتا، جب جا کے خالی صورت دیکھتے ہیں، پورا ایسا لائن بنا کے ایسا جاتے، بڑے آرام کے ساتھ نکل جاتے. کبھی دیکھو کہ کیسا سو رہا وہ. آپ امیجن کرو جب آپ کسی کی صورت غسل کفن کے بعد لوگوں کو بولتے ہیں کہ آخری دیدار کر لو، آخری دفعہ دیکھ لو، تو سب آتے، باڈی لیٹے رہتی، ادھر سے انٹر ہوتا ادھر سے نکل جاتے. ہر جگہ کا ایک طریقہ ہے، لیکن بتاتے تو سب. کفن ہٹا کے اتنا تک لٹاتے پورا کفن، عورت بھی لیٹی ہوئے تو اس کے عورتیں آ کے دیکھتے، ہم بھی دیکھتے جب لیٹا ہوا ہے. کبھی آپ نے امیجن کیا جب بندہ لیٹے رہتا، میت جب لیٹے رہتی، اس کا چہرہ کتنا بدل جاتا؟ آنکھیں کیسی ہو جاتی ہیں، منہ کیسا ہو جاتا، جبکہ فریش نہایا غسل ہوا، ایسا لیٹا ہوا ہے.
اس کے چہرے کے اوپر کوئی لائف رہتی. 1 گھنٹہ پہلے لائف تھی نا, 1 گھنٹہ پہلے کتنا فریش چہرہ تھا, اور ایسا لیٹا ہوا بڑے آرام کے ساتھ, لیکن چہرے پہ کیا رہتا, آنکھیں تھوڑی سی کھلی ہوئی, تھوڑا سا منہ کھلا ہوا, کان میں کاٹن پڑے ہوئے, یہاں کاٹن لگے ہوئے, کبھی بلیڈنگ ہوتی تو یہاں لگا دیتے ناک میں, اور پورا ایسا کور کر دیتے. ان عورتوں کو بھی کور کرتے جو پوری زندگی بغیر حجاب کے رہتے تھے. جو مجھے بولنا تھا میں نے میسج دے دیا. دیکھو میں کیا بول رہا. حجاب از سو امپورٹنٹ. کیسا لیٹے رہتی ہے؟ ایسا لیٹے رہتے. کبھی آپ نے غور کیا کہ یار کل میں بھی لیٹوں گا ایسی؟ اور جتنے لوگ آ کے دیکھتے کتنی عبرت سے دیکھتے, یار کیا ہو گیا, چلا گیا, ٹھیک ہے. کوئی فیل ہوتا اس وقت آپ کو؟ یہ بے حسی ہے, یہ ہمارے فیلنگز مر گئے. وی ڈونٹ فیل اینی تھنگ. خالی بیٹا رو رہا, بیٹی رو رہی, بیوی رو رہی, وی ڈونٹ کرائی, وی ڈونٹ فیل اینی تھنگ. معصوم ہونے کے تم کو کیوں بتانے, کیوں کہا کہ دیکھو جا کے, وائی, کیوں کہا فیونل میں جاؤ, وائی, وہ تو مر گیا, اب اسے بات بھی نہیں ہے میری. کہا جب تم دیکھو تو تم ریئلائز کرو, اوپن یور آئیز اینڈ سی کہ آج یہ لیٹا ہوا کل مجھے بھی اسی طرح لیٹنا ہے. اگر کسی کو یہ فیلنگز پیدا ہو جائے تو پھر میں وہ گناہ نہیں کروں گا جس کو اسلام نے منع کیا. ہم کو اپنی زندگی کو دیکھو کہ میری لائف کیا ہے. لیٹا دیا, لیٹ گیا, ایسا گھوم کے چلے گیا واپس. ایسے وقت پہ جب جانا نا کسی کے فیونل میں, تو جب تم گیٹ میں روم میں انٹر ہو, عورتوں کو بھی بول رہا, جب لیڈی میت میں تم عورتیں جائیں نا تو ان کے لیے بھی, جب تم انٹر ہوتے تو کوئی بات نہیں کرنا, صرف صلوات پڑھتے رہنا. اور اگر تم 100 مرتبہ پڑھ لو جا کے آئے تک, یا وہاں کھڑے رہ کے, لاسٹ گفٹ ہے, لاسٹ تحفہ ہے غسل خانے میں, بیفور ہز بری, جب بری کرنے سے پہلے, ابھی تو وہ زمین کے اوپر ہی, نیچے نہیں گیا, تو بہترین تحفہ اگر تم دینا چاہتے کہ اس کو وہاں پہ ایسا ثواب ملے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا اجر کیا ہوگا. انٹر ہوا, تم صلوات شروع کر دو, دل میں پڑھ دو, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل, پڑھ کے واپس آؤ, باہر کھڑے 100 ٹائمز یا 110 مرتبہ پڑھ کے یہ بولو کہ اللہ اس صلوات کا ثواب اس کو دے دے بیفور ہی انٹرز ہز گریو. خبر میں پہنچنے سے پہلے اس کو 100 صلوات دے دیے. مثال کے طور پر 200 آدمیوں نے صلوات کا تحفہ اس کو دیا. خبر میں پہنچنے سے پہلے وہ کیا لے کے گیا, اچھا اس کو وہاں کچھ نہیں ملا, یہ ساری صلوات پہنچ گئی نیچے خبر میں, نیچے پہنچ گئی. اب یہ نیچے انٹر ہوا, بیٹے نے لٹایا, پتہ نہیں اس لیے کہ صلوات رحمت ہے. ابھی میں بتاؤں گا کل کی مجلس شب جمعہ کی مجلس ہے, تھرسڈے نائٹ, امپورٹنٹ مجلس. تھرسڈے نائٹ کی مجلس میں بتاؤں گا کہ گریو یارڈ میں, سیمیٹری میں جب تم جاؤ تو کیا کرنا. 3 چیزیں, اس میں بھی صلوات ایک آئی ہے, تو میں وہ کل کے لیے رکھ رہا. تو باہر جب تم پہنچے 100 صلوات دے کے باڈی کو چھوڑ دیا, باہر آ گئے, صورت دے کے گلانس دے کے واپس آ گئے, پھر تم اس کے کافن کو کاندھا دیے, لے جا کے اس کو دفن کر دیے. تمہاری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے, تم کو نہیں معلوم کہ نیچے جب وہ پہنچے گا تو اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے, لیکن مردے کو معلوم ہے, اس لیے کہ مردے کے سامنے سے برزخ کا پردہ ہٹ گیا, برزخ کا وہ پردہ ہٹ گیا, وہ دیکھ رہا اپنے گریو کو. تو جب آپ صلوات کا تحفہ 1000 مثال کے طور پہ 2000 صلوات اس مردے کو پہنچے, تو جب نیچے پہنچتا تو رحم دیکھتا کہ میری خبر میں اب وہ کنکر نہیں ہے, میری خبر میں وہ کوئی کیڑا نہیں ہے, بلکہ میری خبر میں اللہ کی محمد اور آل محمد پہ جو رحمت بھیجی ہے, اس رحمت سے اللہ نے میری گریو کو اتنا بڑا کر دیا. وہ گھبراتا نہیں پھر, اس لیے کہ اس سے پہنچنے سے پہلے صلوات پہنچ گئی. اب وہ پوچھتا کہ یہ رحمت, اس کو نہیں معلوم کہ صلوات ہے, وہ پوچھتا کہ یہ رحمت آئی کیسے, تو اسے بتایا جاتا نیچے جانے کے بعد جو تجھے چھوڑنے آئے تھے ان لوگوں نے دیا. اب اس کے سامنے, اس لیے کہ جب آپ اس کو نماز جنازہ پڑھتے, جب آپ جا کے اس کو ایسا دیکھتے, وہ آپ کو دیکھتے رہتا,
یہ مت سمجھو کہ وہ نہیں دیکھ رہا. میت روح دیکھتی, روح وہی رہتی. غسل دے رہے, روح دیکھ رہی آپ کو. تم کفن بنا رہے, روح دیکھ رہی. اور تم آ کے ایسا لائن بنا کے کھڑے جا رہے, روح دیکھ رہی. روح دیکھ رہی کہ میرا بھائی بھی تھا, میرا دوست بھی تھا, میرا پارٹنر بھی تھا, میرا فرینڈ بھی تھا, سب آیا, سب کو دیکھ رہی. اس کے بعد جب نیچے پہنچتا, تو جب یہ رحمت پہنچتی برزخ کی پہلی رات, پہلا سٹیپ ہے, تو وہ بولتا ہے یار میرے دوست ریئل فرینڈ سے کہ انہوں نے مجھے رحمت کے ساتھ رخصت کیا. تو اپنے فرینڈ کو, اپنے باپ کو, اپنی ماں کو, اپنے بھائی کو, اپنی بہن کو رحمت خدا کے ساتھ تم رخصت کرو. وہ سب سے بڑا تحفہ اپنے مرنے والے کو جو انسان دیتا ہے. یہ پہلا تحفہ. دوسرا تحفہ, بس یہ آخری بات, دوسرا گفٹ کیا دینا ہے آپ کو وہاں پہ؟ ہر آدمی, میں نے اس سے پہلے بھی بولا تھا, پتہ نہیں آپ کو یاد ہے نہیں, 3-4 سال پہلے, 5 سال پہلے میں نے بولا تھا, ہر آدمی اپنے ساتھ, ماشاءاللہ ہر آدمی کربلا جا رہا. ماشاءاللہ مولا بار بار ہم زیارت کو جائیں انشاءاللہ. سب سے بڑی زیارت ہے مولا حسین کی, اللہ سب کو نصیب کرے, ہر سال بار بار نصیب کرے. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے. زیارت حسین ابن علی کے لیے, اور جو اس وقت زائرین وہاں گئے ہوئے, ان کی قبولیت زیارت کے لیے, ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. زندہ باد. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے آپ کو. مولا اس نام کے صدقے میں ہم کو معاف کر دے, میرے مولا علی کے نام کے صدقے میں. آخری بس لاسٹ بات, میں مصاحب پہ آ رہا, مصاحب سے پہلے, جب آپ ہر آدمی یہاں سے جائے نا, کوئی بھی جائے, کسی کے فیونل میں, احمد آباد میں جاؤ, بامبے میں جاؤ, کہیں بھی آپ کسی کے فیونل میں جاؤ, آپ کا دوست ہے مومن, آپ کو صرف یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مومن ہے. مومن کے فیونل میں آپ جا رہے ہیں, تو کیا کرنا معلوم, چلتے وقت گھر سے ہر آدمی ماشاءاللہ کربلا گیا, ہر مومن کے گھر میں یہاں پہ خاک شفا ہے, سجدگاہ ہے. سجدگاہ اپنی جیب میں رکھ لو, ٹیشو میں رکھ کے جیب میں رکھ لو. جب آپ وہاں پہنچتے, اب دیکھیں جب کوئی جاتا اپنے گھر سے, وطن سے, آپ کے اٹلانٹا سے کوئی جا رہا فار گڈ, تو جب آپ اس کی فیئرویل پارٹی ہوتی تو ہر آدمی گفٹ دیتا. میں پوچھ رہا تھا, ایک طریقہ ہے نا, کلچر ہے نا ہمارا. جب کسی کے فیئرویل میں تم جاتے, یو ٹیک سم تھنگ. آفیسز میں کوئی ریٹائر ہوتا, کمپنیز میں کوئی ریٹائر ہوتا, تو کمپنی والے پورے کلیگز جو ہیں اس کو ایک فیئرویل دیتے, ہر آدمی گفٹ دیتا, کارڈ دیتا, سب دیتا نا. کارڈ بھی بتاؤں گا کہ کارڈ کیسے دینا ہے کل. گفٹ دیتا, ہر آدمی تحفہ دیتا, گفٹ دیتا, یار اتنے سال میرے ساتھ تھا, اب وہ جا رہا تو میں اس کو تحفہ دے دوں. تو اب یہ تمہارا مومن تمہارے ساتھ رہنے والا چھوڑ کے جا رہا تم کو. چلو جو دنیا میں جس کی فیئرویل ہو رہی اس کو تم بعد میں مل بھی سکتے, لیکن یہ تو وہ کہ یہ ایسی جگہ جا رہا کہ جہاں سے پلٹ کے نہیں آئے گا, اور یہ ایسی جگہ جا رہا جب ہم سب کو معلوم ہے ایک مصیبت کی جگہ ہے, پریشانی کی جگہ ہے. تو اس کے لیے آپ بہترین تحفہ کیا ہے, ہر آدمی اپنے جیب میں خاک شفا لے کے جاؤ, لے کے جا کے جب باڈی کو نیچے لٹاتے, وہاں زمین پہ اندر خاک شفا ڈال دو. پوچھنے کی ضرورت نہیں, تم خاک شفا ڈال رہے, اس لیے کہ پوچھنا کسی سے نہیں, مردے سے پوچھنا ہے. اس سے بڑا تحفہ پرائز لیس, 1 روپیہ, 1 ڈالر, 1 سینٹ خرچ نہیں ہوا آپ کا, کچھ نہیں خرچ ہوا, لیکن آپ نے اس کو وہ گولڈ کی مائن دی. وہ ایسی مائن ہے گولڈ کی, ایسے سونے کی یہ کان ہے کہ وہاں جا کے کوئی مومن پہ اگر خاک شفا ہو تو غریب نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ وہ خاک ہے, اس کا نام ہی شفا ہے. تو وہاں جتنے مریض ہیں ان کے لیے دوا آپ نے ایڈوانس میں بھیج دی, تو وہ آپ کو جو دعا ملے گی آپ کو, آپ یقین کرو اس کی خاک شفا کی امپورٹنس کل سننا کہ کیا امپورٹنس اور کتنا بڑا یہ گفٹ ہے, کتنا بڑا یہ تحفہ. اگر تم پلیٹنم بھی نیچے رکھ دو تو اس وقت مردہ بولے گا مجھے آج پلیٹنم یا ڈائمنڈز نہیں چاہیے. نہ ڈائمنڈز کام آنے والے, نہ پلیٹنم کام آنے والا, نہ گولڈ کام آنے والا, نہ سلور کام آنے والا. اس وقت ان ساری چیزوں کی جو جڑ ہے وہ خاک شفا ہے.
جو سب سے بڑا تحفہ تم مومن جماعت کو بول رہا، اور جو میری مجلس اس وقت لائیو سن رہا پورے امریکہ یا پوری دنیا میں، بامبے میں بھی سنے جا رہی، حیدرآباد میں بھی سنے جا رہی، پاکستان میں بھی سنے جا رہی، جو آج بات ہوئی، سب کو بول رہا جہاں تم جاؤ، کسی کے فیونل میں جاؤ، برزخ کا پہلا گفٹ میت میں جا کے نیچے کھا، اگر تم کو پرمیشن لینا تو لے لو، اس کے بیٹے سے بولو بیٹا میں خاک شفا تمہارے باپ کو ڈالنا چاہتا، ختم ہو گیا، کوئی بیٹا روکے گا نہیں۔ اگر 200 خاک شفا کی تسبیح پڑ جائے، مثال کی طور پہ 200 سجدگاہ آ جائے نیچے، مٹھی ہے وہ، مٹھی میں مٹھی مل جائے گی، لیکن یہ 200 مثال دے رہا، ایگزامپل دے رہا، 200 کربلا کی سجدگاہ کتنی بڑی ہوگی؟ پھر پوری برزخ کی زندگی اس کو بھوک نہیں لگے گی، نے جنت کی، اس لیے کہ یہ جنت کی مٹھی ہے۔ چھٹے امام کا جملہ، یہ جنت کی مٹھی ہے، کربلا کی جو پارٹ آف کربلا ہے اس کو جنت میں ٹرانسفر کیا جائے گا، یہ کربلا کی خاک سارے گناہوں کو معاف کرتی ہے، اور یہی وہ کربلا کی خاک ہے جو پہلا گفٹ برزخ میں انسان مومن کو دے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کل انشاءاللہ خاک شفا کی جو امپورٹنس برزخ میں کام آنے، کیا امپورٹنس، آج میں نے امپورٹنس نہیں بتائی کہ کیا چیز ہے خاک شفا، کیا چیز ہے یہ وہ چیز ہے کہ اگر انسان گناہ میں ڈوبا ہوا بھی ہے نا تو اس خاک سے معاف ہو سکتا۔ میں اس سے زیادہ نہیں بولتا، یہ معصومین کے ارشاد، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں اور خاک شفا لے کے جائیں، نو، گناہ کی ضد اور گناہ ہے، ضد کبھی ہمیشہ یاد رکھو، ایڈمٹ کرو یس میں نے کیا، اس کے سامنے، کسی کے سامنے نہیں، اور آسک فار فارگیونیس، فارگیونیس کو آسک فار فارگیونیس کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، مولا حسین معاف کر دے، اس کے بعد مومن بنتا، بس مولا آپ کو آباد رکھے۔ کل انشاءاللہ شام میں 6 بجے، آرام سے نہیں آنا، کل چھٹی ہے، کل بہت امپورٹنٹ نائٹ ہے، عشرہ اربعین کا پہلا شب جمعہ ہے، یہ یاد رکھو، مولا حسین کے چہلم کے عشرے کا پہلا شب جمعہ، ویری امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ۔ اگر آپ کے سامنے سے پردے ہٹے تو آپ دیکھیں گے کہ شب جمعہ جب کربلا میں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ویری امپورٹنٹ نائٹ ہے، کل کی بہت امپورٹنٹ نائٹ ہے، سب کو آپ فون کر کے بولو لوگوں کو کہ ہم کو پہلی شب جمعہ امام بارگاہ میں کل گزارنا ہے، یہ اللہ کی کہ آپ کو لیا ہالیڈے۔ دوستو کربلا شب جمعہ، ہزاروں لاکھوں آدمی، نارمل تھرسڈیز بھی ہوتے، اب تو 40 کی شب جمعہ ہے، ہر آدمی دور دور سے آتا، ایک ہی جملہ بتا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ کیوں بولتے؟ حسین کے اس سلام کا جواب دیتے جو حسین نے ہم کو کیا۔ کیا بول کے کیا تھا؟ میرے لال، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، ان سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، جب کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا۔ اس کے بعد میرے مولا کا عجیب جملہ ہے، کہا بیٹا میرے شیعوں سے کہو کہ میں نے بہت یاد کیا اس وقت جب ایک چھوٹی سی لاش سینے سے لگا کے مقتل سے خیمگاہ کی طرف آ، کاش میرے شیعہ ہوتے، دیکھتے کہ حسین کتنا غریب ہو گیا تھا کہ پانی مانگنے پر میرے بچے کو ذبح کر دیا گیا۔ عزیزو، تکلف سے کبھی نہیں رونا، اور یہ دن گزر جائیں گے، پھر پتہ نہیں آئندہ سال ہم حسین کا چہلم کر سکیں یا نہیں کر سکیں۔ 40 حسین، یہ وہ خواہش ہے اس ماں کی، اس بی بی کی کہ میرے بچے کا چہلم ہو اور دہم سے ہو۔ لیکن آپ سوچو کہ جب یہ سیدانیاں گئی تھیں کربلا سے اور کربلا واپس آئی، جب گئی تھیں تو حال کیا تھا؟ 11 محرم کو جب یہ قافلہ جا رہا تھا، صبح کا وقت تھا، ہر بی بی کے بازوؤں میں رسن تھی، میں نے کتنی آسانی سے کہہ دیا، سر پہ چادر نہیں تھی، اونٹ آئے تھے لیکن کجاوا نہیں تھا اونٹ کے اوپر، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب اونٹ آئے، کیملز آئے، اس کو بٹھایا گیا، بی بی زینب نے دشمنوں سے کہا کہ ہم خود سوار ہوں گے، تم لوگ دور ہو جاؤ،
سارے دشمن دور ہو گئے. میری شہزادی زینب نے ایک ایک بی بی کو سوار کیا, ایک ایک بی بی کو سوار کیا. آخر میں جناب فضہ اور چوتھے امام رہ گئے. تو چوتھے امام نے کہا کہ پھوپھی اماں میں آپ کو سوار کرتا. کہا نہیں بیٹا تم کو بھی میں سوار کروں گی. امام کو بی بی نے سوار کیا. اب کون ہے؟ جناب زینب ہے, جناب فضہ ہے. فضہ نے کہا شہزادی میں آپ کو سوار کروں. کہا نہیں فضہ تجھ کو بھی میں سوار کروں گی. عزیزو فضہ کو بھی سوار کر دیا. اب آپ جسٹ امیجن کریں کہ کیمل کے بارے میں یہ ہے کہ جب کیمل کو بٹھاتے, جب کوئی سوار ہوتا تو کوئی بازو تھامتا تو وہ سوار ہوتا. کیمل پہ خود سے سوار نہیں ہوتے, کوئی پکڑ کے بٹھاتا. اب آپ سوچو کہ بچپنے سے جب سے بی بی زینب بڑی ہوئی, ایک زمانہ ایسا تھا کہ مولا بٹھاتے تھے اپنی بیٹی کو. جب بھائی لوگ بڑے ہو گئے تو بھائیوں نے بٹھایا, اور آخری حصوں میں تو مولا عباس آگے بڑھتے تھے. یہ زندگی میں زینب کا پہلا موقع تھا کہ کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا. زینب کا دل پھٹ گیا. کربلا کے میدان پہ دیکھا, حسین کو نہیں پکارا, علی اکبر کو آواز نہیں دی, اون و محمد کو نہیں پکارا. دل پھٹا ہوا پلٹ کے نہر کی طرف دیکھا اور کہا عباس مدینے سے چلتے وقت تم نے بٹھایا تھا, آج زینب اتنی غریب ہو گئی کہ زینب کو کوئی بٹھانے والا نہیں ہے. عزیزو بی بی سوار ہوئی, میں نے مجلس ختم کر دی. بی بی سوار ہوئی. اب یہ قافلہ چلنے لگا. چلتے ہوئے ایک ایسی منزل پہ پہنچا جہاں پہ ساری لاشیں پڑی ہوئی تھی. علی اکبر کی لاش ہے, علی اصغر کی لاش ہے, قاسم و اون و محمد کی ہے. یہ لاشوں کے درمیان سے جب سیدانیاں گزری, لیلا نے اونٹ کی بلندی سے علی اکبر کے لاشے کو دیکھا جلتی ہوئی ریت پہ, تو ایک جملہ کہا کہ بیٹا آج کے بعد تیری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی, تمہارا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا. رباب نے دیکھا کہ علی اصغر کی میت ہے, تڑپ کے کہا بیٹا تم بھی نہیں رہے, تمہارا جھولا بھی جل گیا. عزیزو زینب جب آگے بڑھی تو بی بی نے دیکھا کہ مولا حسین کا لاشا ہے اور چوتھے امام وہاں کھڑے ہوئے سر سے پیر تک کانپ رہے. تو زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرایا. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا. زمانے کا امام زیارت نائیہ میں بی بی زینب کو سلام کرتا. کیا کہہ کے سلام کرتا؟ کہ میرا سلام ہو دادی زینب پر جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے. زینب اونٹ سے ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے. بس مجلس ختم ہو گئی. چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں اپنے آپ کو سنبھالو, تو بی بی نے کہا بیٹا تم سنبھالو. اب امام کی تڑپ دیکھے, جوان بیٹا ہے. امام نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں میں کیسے اپنے آپ کو سنبھالوں, میں جوان ہوں, میرا بابا کا یہ لاشا ہے, ارے میں باپ کو دفن بھی نہیں کر سکتا, میرے بابا کے لاشے کو چھوڑ کے جا رہا. زینب نے مدینے کا رخ کیا, کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے جس کا لاشا پامال ہو گیا, کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے. فاطمہ فریاد کر رہی تھی کہ ہائے میں نے چکیوں کو پیس کے پالا, میرے بچے کا لاشا پڑا ہوا. پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ, میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت کو قبول کر لیں. سب مل کے آمین بولے. یہ آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اس وقت لاکھوں لوگ میرے مولا حسین کی زیارت کو کربلا گئے ہوئے, معصومین کی زیارت کو. اللہ ایک ایک زائر, ایک ایک مولا حسین کا جو چہلم کرنے زائر گئے, ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. دشمنوں کے شر سے دشمنان آزاداری کو نیست و نابود کر دے. پروردگار جنت البقیع جنت مولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے. سب مل کے آمین بولے. یار منہ کھولے, ایک آمین تمہاری ڈیسٹینی کو بدل دے گا. سیریا میں سیدانیوں کے روضے اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. دنیا بھر میں عزاداری کی حفاظت فرما. جتنے مر گئے مولا کے چاہنے والے ان کی برزخ پہ رحمتوں کو نازل فرما. اگر آج کسی کی پہلی رات ہے, فرسٹ نائٹ ہے دنیا میں کسی مومن کی, اس کی رات رحمت کی رات بن جائے. اور ہم سب جب بھی مرے اللہ ہماری رات رحمت کی رات بنے.
ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ جو بزنس کر رہے اللہ ان کے بزنس میں برکت عطا فرما، جو جاب کر رہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جو رزق کے پرابلمز میں ہیں مولا حسین کے بچوں کا واسطہ ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ جو دنیا بھر میں بیمار ہے، ایک بچی بیمار ہے، کچھ مومنہ بیمار ہے، جو ای میلز واٹس ایپ پہ آ رہا، ان لوگوں کو، اور میری والدہ بھی بیمار ہے، ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار دنیا بھر میں تو شیعت کی حفاظت فرما، ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ آج مولا حسین کے نام پہ عرش زینبیہ میں ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہم کو صحیح معنی میں مولا علی کا چاہنے والا بنا دے، صحیح معنی میں عزادار حسین بنا دے، ہماری یہ ساری عبادتوں کو بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچے، اور ہم کو سعادت دے، گیو اس چانس، ہم کو موقع دے اللہ کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں۔ پروردگار موقع دے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم امام کا ذکر کر سکے، اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں۔ ہر بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر مومن جماعت کے تمام مرحومین، جو بھی آج کے اسپانسر تھے ان کے مرحومین، اپنے مرحومین، سارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم، اور جس کی بھی پہلی رات ہے آج اس کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، جب ہو کے رہا آگوش کے پالوں کو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، جب ہو کے بن بھائی کے ویران نظر آئے گا مدینہ، ہوگا یہ کرینہ، پوچھے گی رات تو تڑپ جائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، جب چھا جائے گی روضے پر محمد کے اداسی، روئے گی نواسی، چھا جائے گی روضے پر محمد کے اداسی، روئے گی نواسی، آنکھوں کے لہو قلب سے برسائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بے چینیاں بڑھ جائے گی، ہو جائے گی مستر، یاد آئیں گے اصغر، بے چینیاں بڑھ جائے گی، ہو جائے گی مستر، یاد آئیں گے اصغر،
پانی کہیں تھوڑا سا اگر پائے گی زینب گھبرائے گی زینب برچھی لگی سینے پہ پڑا تیر گلے پار برباد ہوا گھر برچھی لگی سینے پہ پڑا تیر گلے پار برباد ہوا گھر یہ داغ لیے دل میں وطن جائے گی زینب گھبرائے گی زینب جب یاد آئے گا وہ پھول شب شیر کا چہرہ غم کھائے گی صغرا آئے گا وہ پھول سب شیر کا چہرہ غم کھائے گی صغرا اجڑی ہوئی گودی کو جو دکھلائے گی زینب گھبرائے گی زینب جب ہو کس طرح سے اب جائے وطن بے کس و مزتار یہ داغ ہے دل پر کس طرح سے جائے وطن بے کس و مزتار یہ داغ ہے دل پر ماں جائے کی تربت کو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب جب ہو چھن جائے گی باداب کے ہمشیر کی چادر اے سبت پیامبر چھن جائے گی باداب کے ہم شیر کی چادر ایسے پیامبر سر ننگے رہے شام سے گھر جائے گی زینب گھبرائے گی زینب جب ہو کے رے پانی کو تڑپتا رہا احمد کا نواسا تھا ذبح کا پیاسا پانی کو تڑپتا رہا احمد تھا ذبح کا پیاسا یہ داغ لیے دل میں وطن جائے گی زینب گھبرائے گی زینب جب ہو کے سب مر گئے اب کوئی نہ سب مر گئے کوئی نہ رہا پوچھنے والا تھا لپے یہ نالا سب مر گئے کوئی رہا پوچھنے والا طالب پہ یہ نالا رسی کے نشان اب کسے دکھلائے گی زینب گھبرائے گی زینب جب ہو کے رہا کیسے گھر جائے گی زینب گھبرائے گی زینب پر محمد والے محمد صلوات السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا امیر المومنین وابن سید وسین السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا حسن مرتجی السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ السلام علیکم یا زینب کلثوم السلام علیکم یا شہزادہ علی اکبر السلام علیکم یا شہزادہ علی اصغر السلام علیکم یا شہزادہ قاسم ابن الحسن السلام علیکم یا شہزادہ عون محمد السلام علیکم یا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکم یا مسلم ابن عقیل السلام علیکم یا ہانی ابن عروہ السلام علیکم یا حبیب ابن مظاہر السلام علیکم یا حور شہید رہائی السلام علیکم یا ساداتی و موالی زمین و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام